بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن ایک ایسا عنوان ہے کہ جس کے سننے کے بعد، جس لفظ کے دل دماغ میں آنے کے بعد یہ احساس، یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں یا ہم جائز کر رہے ہیں۔ میری بہن نے ایک ہیں، انہوں نے کل ایک بہت عجیب اور دردناک قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں، وہ ذرا غنڈے ٹائپ ہیں، بدمعاش ٹائپ ہیں۔ شادی کے موضوع پر، شادی کے عنوان پر ان کو نہ بلانے کی غلطی کی وجہ سے انہوں نے مہندی کی رات حملہ کیا، ماں کا بازو توڑ دیا، بھائی پر ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی، اور جو سر پھٹے، جو ٹانکے لگے اور جو میڈیکل ہوئے جا کے ہسپتالوں میں، ان سب میں اپنے انفلوئنس سے، اپنے اخراجات سے، اپنے پیسے اور طاقت کے زور پر ہمیں ناامید اور مایوس کر رہے ہیں۔ اب کچھ ایسا عمل بتائیں جس کی برکت سے ہمیں دشمن سے نجات اور دشمن کو سبق حاصل ہو۔ تو میں بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا مجھے۔ میں نے یہ سوچا کہ ان کو جو وظیفہ بتایا ہے اور ان کو جو وظیفہ عرض کیا ہے اور جس دل کی گہرائی اور تڑپ سے عرض کیا ہے، وہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں کوئی ظلم کرے، جہاں کوئی دشمنی کرے، جہاں کوئی دکھ غم پہنچائے اور مظلوم کے ساتھ ایک مسلمان نہ کھڑا ہو، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول تھا، آپ کی تو احادیث ہے کہ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی مظلوم کو کہتے ہیں کہ تو گھبرا نہیں، بے شک تجھے دیر ہو جائے لیکن میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور حدیث پاک میں تو اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے اور مظلوم کی ہاں سے بچنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ ہماری زبان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے کردار سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بدلہ اللہ لیتا ہے، اس کا نتیجہ اللہ دیتا ہے، اور اس کے لیے پکڑ اللہ کرتا ہے، ڈھیل اور رسی دراز ضرور کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے تاکہ جتنی جو کچھ وہ کر سکتا ہے، سخت صلاحیت استعداد بندے میں ہے، اور جو کچھ وہ کرتا چلا جا رہا ہے اس کو اپنی طاقت، اپنی سمجھ بوجھ، اپنی استعداد اور صلاحیت سمجھے، اور جب پکڑ میں آئے تو پھر اس کو پتہ لگے کہ یہ ساری چیزیں ڈھیل تھی، میری ڈیل نہیں تھی، میری عقل نہیں تھی، میرا سمجھ بوجھ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے مجھے موقع ملا تھا کہ میں پلٹ آؤں۔ تو چلتے ہیں، کسی بھی قسم کا دشمن، کسی بھی قسم کا غم، کسی بھی قسم کا دکھ، کسی بھی قسم کی ایسی پریشانی جس کا تعلق کسی دوسرے فرد سے ہے اور کسی صورت وہ جان نہیں چھوڑتا، تو آپ کو عافیت ملے، اس کو سبق ملے، آپ کو آسانی ملے اور اس سے نجات ملے، اور اس کو تباہی و بربادی اس کے لیے مقدر ہو۔ تو وظیفہ بہت آسان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن پڑھیں روزانہ، 3125 مرتبہ۔ گھر کے کئی لوگ ملیں، اس کا ختم کریں، ایک وقت میں بیٹھیں تمام آداب کے ساتھ، تمام، کوئی موبائل نہیں، کوئی لیپ ٹاپ نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی بچہ نہیں، کوئی چیپا نہیں، ہر چیز کو ختم کریں اور خاموشی سے سفید چادر بچھا کے بیٹھ جائیں اور پڑھیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں 40 دن زیادہ ہیں، نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس کی تعداد 3125 کو ڈبل بھی کیا جا سکتا ہے، ٹرپل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس حساب سے آپ 11 دن میں، 21 دن میں، 7 دن میں، جتنے دن میں بھی مکمل کرتے ہیں اس کی نیت کر کے شروع کر دیں، اور آخر میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیں۔ مظلوم کی دعا اللہ کی عرش میں حاضر ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ مظلوم ہیں تو انشاءاللہ ظالم، اور اگر آپ مظلوم ہیں انشاءاللہ دشمن تباہی سے دوچار ہوگا، ہو کے رہے گا۔ اس یقین کے ساتھ جو کرے گا انشاءاللہ کام بنے گا اور ضرور بنے گا۔